ایک ایسا ملک جسے اکثر لوگ صرف اس کی کرنسی کی وجہ سے جانتے ہیں، کیونکہ اس ملک کی کرنسی ڈالرز، یورو اور پاؤنڈز سے بھی اوپر ہے، یعنی کہ دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کویت کی۔ اس کا ایک کویتی دینار پاکستانی 944 روپے کے برابر ہے، اور کویت ہر ممالک میں سے سب سے چھوٹا ملک ہے، لیکن کویت کی دولت کے سامنے امریکہ، انگلینڈ اور سنگاپور جیسے ممالک بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ کویت کی انکم 43,233 ڈالرز ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے چھوٹے مگر امیر ترین ملک کے بارے میں۔ کویت کا پورا نام اسٹیٹ آف کویت ہے۔ شروعات میں انڈیا اور پاکستان کی طرح انگریزوں کی حکومت تھی، لیکن 25 فروری 1961 میں انگریزوں سے آزادی ملی اور پھر کویت نے ترقی کرنا شروع کر دی۔ کویت دنیا کے آج سب سے پاورفل ملکوں میں سے ایک ہے۔ آزادی کے 62 سال پورے ہونے کے باوجود آج بھی کویت کی پاپولیشن بہت کم ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ کویت کی پاپولیشن پاکستان کے صرف ایک شہر فیصل آباد سے بھی کم ہے، یعنی کویت کی ٹوٹل پاپولیشن صرف اور صرف 44 لاکھ ہے، جبکہ پاکستان کی صرف ایک شہر کراچی کی آبادی 1,72,00,000 ہے۔ کویت کی آبادی بہت کم ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کی انکم اتنی ہی زیادہ ہے۔ جی ہاں، کویت میں ایک آدمی کی انکم منتھلی سیلری 1260 کویتی دینار ہے، اور پاکستانی تقریباً 11,90,000 روپے بنتے ہیں، اور اس کی سالانہ انکم بنتی ہے تقریباً 1,42,00,000 روپے کے پاس بنتی ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کماتے ہیں، اور کویت میں جو کرنسی چلتی ہے اسے کویتی دینار کہا جاتا ہے، جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ پاورفل کرنسی ہے۔ کویت کا ایک دینار پاکستانی 944 روپوں کے برابر ہے، اور یہ کرنسی آج سے نہیں بلکہ 2013 سے اتنی ہی زیادہ مضبوط ہے جس نے ڈالر، یورو اور پاؤنڈز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کویت سے نکلنے والا زمین سے کوئل۔ جی ہاں، کویت کی زمین میں آئل کے بہت بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں، اور اسی آئل کو ایشین کنٹینرز میں بیچ کر آج کویت کے پاس اتنا سارا فورن ظرف یعنی ڈالرز، یورو اور بہت ساری کرنسی جمع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے کویت کی ویلیو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور یہاں کے لوگ دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے یہاں کے قانون کی، تو یہاں پر شراب پینا، بیچنا اور یہاں پر شراب لانا بھی جرم ہے، اور اگر کسی کو شراب پیتے ہوئے یا پھر بیچتے ہوئے پکڑا جائے یا تو اسے عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور سعودی عرب کی طرح کویت میں بھی پانی تیل سے مہنگا ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہاں پر بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اور اس لیے کویت سمندر کے پانی کو فلٹر کر کے اسے پینے اور دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، جو یہاں کے لوگوں کو کافی مہنگا پڑتا ہے۔ آپ کو یہاں یہ بھی بات بتا دیں، کویت کی مین سورس آف انکم زمین سے نکلنے والا تیل ہے، اور کویت مزید پیسہ بڑھانے کے لیے دن بدن نئے سورسز بناتے جا رہا ہے، جیسا کہ دنیا کی تیسری بڑی بلڈنگ بھی کویت میں موجود ہے۔ جی ہاں، الحمرا ٹاور سب سے بڑی بلڈنگ ہے، اور آسمان کو چھوتی ہوئی یہ بلڈنگ ٹورسٹ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، کیونکہ اس بلڈنگ کا ویو آتے ہوئے لوگوں کے لیے تصویریں لینے کے لیے ایک اچھا سورس ہے۔ کویت کا گرینڈ ایونیو مال اتنا بڑا ہے، کویت کی 30% آبادی اس مال میں ایک ساتھ شاپنگ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کویت ایک واحد ملک ہے جسے 2006 میں یہاں کی عورتوں کو ڈرائیونگ اور ووٹنگ کی اجازت ملی تھی، اور یہاں کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کو پورے کویت میں کوئی بھی ٹرین نظر نہیں آئے گی، وہ اس لیے کیونکہ یہاں کے لوگوں کو ٹرین کی ضرورت بالکل نہیں پڑتی، کیونکہ یہاں کے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہر کسی کے پاس اپنی لگژری گاڑی ہے، اور وہ اسی میں گھومنا پھرنا پسند کرتے ہیں۔